مجھے اس کی حاجت نہیں. تو وہ کیا سمجھے کہ شاید لفافہ چھوٹا دکھ رہا ہے تو اعلیٰ سمجھے کہ لفافہ چھوٹا ہے, اس لیے تو وہ کہتے حضور 60 روپیے ہیں اس میں. وہ دور دیکھیے, آنے کا دور ہے. 60 روپے کا مطلب آج کے حساب سے وہ 60,000 سے بھی اوپر ہو گئے. اندازہ لگائیے کہ 60,000 کا نذرانہ معمولی نذرانہ نہیں ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں, زور دیتے بھگوشا, حضور 60 روپیے ہیں, 60 روپے. حالت کہتے ہیں 60 روپے ہوئے تو کیا ہوا, 60 لاکھ بھی ہوں گا تو فقیر قبول نہیں کریں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب چیزوں سے غنی رکھا ہے. اور فرماتے ہیں میاں ان چیزوں کی مجھے حاجت نہیں. کیا مرید کرنے کے لیے بھی کوئی نذرانے اور پیسے لیے جاتے ہیں؟ میں امیروں کا نذرانہ قبول کرتا نہیں ہوں, البتہ غریبوں کا نذرانہ قبول کر لیتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا حضور یہ بات بڑی عجیب ہے, لوگ تو امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ غریبوں کا نذرانہ قبول کرتے, امیروں کا ٹھکرا دیتے. فرمایا ہاں بات یہی ہے, وجہ یہ ہے کہ امیر جب نذرانہ بڑا دیتے ہیں مجھے اس کی حاجت نہیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اور غریبوں کا نذرانہ اس لیے ٹھکراتا نہیں, قبول اس لیے کر لیتا ہوں کہ اگر غریبوں کا نذرانہ واپس کر دوں تو وہ یہ نہ سوچے کہ حقیر نذرانہ تھا اس لیے واپس کر دیا گیا ہے. سوچ دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت کہ غریب یہ نہ سوچے کہ بھائی چھوٹا سا نذرانہ تھا اس لیے حضرت نے واپس کر دیا ہے, اور امیر کا نذرانہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ زیادہ نذرانہ دیتے اور مجھے اس کی ضرورت اللہ نے بہت دیا ہے. آج تو سیٹوں کیا ہی ٹھہرتے پیر صاحب, کڑوی سچائی, یہ بری لگے تو گھر میں جا کے 4 روٹی زیادہ کھاؤ, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے بھائی. اپن نہ مسجد کے امام ہے کہ اپنی امامت خطرے میں ہو, نہ اپن پیر صاحب ہے کہ اپنے مریدی خطرے میں آ جائے, نہ اپن صاحب جو ہے کیا بولتے کوئی مدرسہ چلا رہے کہ چندہ خطرے میں آ جائے. یہاں تو ایسی جو بالکل کڑوی بات ہے, اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں تو اعلیٰ حضرت کی سیرت اعلیٰ حضرت ہے, بھائی نذرانے قبول نہیں, غریبوں کا لے لیتے تھے, امیروں کا ٹھکرا دیتے تھے. یہاں تو دیکھتے ہی ہے کہ امیر کہاں ہے, لفافہ کتنا موٹا کہاں ملے گا, جتنا موٹا لفافہ ہوگا اتنی بڑی جگہ پہ ٹھہرا جائے گا. تو ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ نذرانی کی ہو رہی ہے. مگر اعلیٰ حضرت فضیلہ بریلوی کا عالم کیا تھا, سیٹوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. سیٹوں کی چمچا گیری تو بہت دور کی بات, دور سے بھی واسطے نہیں رکھتے تھے. نان پارا ایک ریاست تھی, وہاں کے نواب صاحب کے پاس لوگ آتے تھے, ان کو اپنی تعریف سننے کی بڑی عادت تھی. اچھا بہت سارے امیر ایسے ہوتے بھی ہے کہ ان کو تعریف سننا اچھا لگتا ہے, تو پیر صاحب بھی اسٹیج پر ان کی تعریف کرتے تو نذرانے کی رقم بھی بڑھ جاتی ہے. پھر بھائی ہمارے فلاں صاحب, ہم کے صاحب, اس طرح کے معاملات ہوتے. لیکن حالت کا معاملہ ایسا نہیں تھا. نان پارا کے جو نواب صاحب تھے ان کو تعریف سننے کی بڑی عادت تھی. شاعر آتے ان کی شان میں منقبتیں, تعریف کی نظمیں لکھتے اور وہ خوب نوازتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت نے کبھی نان پارا کے نواب کا نام تک نہیں لیا, ذکر تک نہیں کیا. ایک دن نان پارا کے نواب صاحب نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا, کہا جاؤ مولانا احمد حضرت سے ملاقات کرو اور ان سے کہو کہ بڑے بڑے شعراء آتے ہیں میری تعریف میں لکھتے ہیں, آپ نے کبھی کچھ لکھا نہیں, اگر آپ لکھ دیں تو سونے اور چاندی میں تول دیا جائے گا. اب یہ صاحب وزیر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا آپ کچھ لکھیں, نان پارا کے نواب صاحب کی خواہش ہے. اور نواب صاحب خود فرماتے ہیں کہ اگر وہ کلام آپ نے لکھ دیا تو سونے اور چاندی میں آپ کو تول دیا جائے گا. اعلیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, ہم ضرور لکھتے ہیں, اپنے نواب کو ضرور پیش کر دینا. کاغذ و قلم بلایا, پھر اعلیٰ حضرت نعت کے اشعار لکھتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نام. وہ تو میرے نبی کی ذات ہے کہ جان نقص ہی نہیں, جن میں سراپا نقص بھرے ان کی تعریف احمد رضا کیا کرے. جو نقص بھرے پڑے ہو, جن میں خامیاں ہی خامیاں ہو, ان کی تعریف احمد رضا کیا کرے. احمد رضا کس کی تعریف کرتا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں. نقص تو بہت دور کی بات ہے, جہاں نقص کمی کا غمان بھی نہیں ہے, خیال میں بھی کمی نہیں آ سکتی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ایسا حسن اور ایسے حسین ہے ہمارے آقا. یہی پھول خار سے دور ہے. پھولوں کے ساتھ خار یعنی کانٹے بھی ہوتے ہیں. جتنا حسین اور خوبصورت پھول ہوگا, گلاب پھولوں کا راجا ہے, لیکن ساتھ میں کیا ہے اس کے کانٹے. مگر ہمارے آقا ایسے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے, ایسے پھول ہے نبوت کے کہ آپ کے ساتھ کوئی کانٹے کا گزر ہی نہیں ہے. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع جلتی ہے تو دھواں بھی ہوتا ہے, لیکن آقا شمع نبوت وہ ہے کہ جہاں پر کوئی دھواں بھی نظر نہیں آتا. کروں مدح اہل دول رضا, میں اہل دنیا دار کی تعریف کروں, پڑے اس بلا میں میری بلا. بلا ہی نہیں بلکہ میری بلا پڑے اس میں. میں گدا ہوں, میں غلام ہوں اپنے قریب کا. قریب نوازنے والے کون ہیں, وہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ مجھے نوازتے ہیں, وہ مجھے دیتے ہیں. میرا دین پارے نان نہیں. نان پارا کے نواب تھے تو میرا دین کوئی نان پارے کے نواب کا دین ہے میرا کوئی,
کہ اس کی تعریف کروں اور اس کی روٹی کھاؤں، اور دوسرے معنی کیا تھے؟ نان پارا، نان کہتے روٹی کو، پارا کہتے ٹکڑے کو. کیا میرا دین و ایمان روٹی کا ٹکڑا ہے کہ اس کے لیے میں ایسے دنیا داروں کو جھیلوں اور ان کی تعریف کروں؟ کہتے اس میں تو میری بلا پڑے. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حال تھا کہ امیروں سے اتنا التفات نہیں تھا. مہرارہ شریف میں آپ کے سلسلے کے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ برکت اللہ مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس پاک تھا، اور صاحب سجادہ اس وقت حضرت سید شاہ مہدی حسن. ہر سال اعلیٰ حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں تشریف لے جاتے تھے اور دعوت نامہ آتا تھا. ایک سال جب عرس آیا تو حضرت سید شاہ مہدی حسن جو صاحب سجادہ تھے، انہوں نے آپ کو تار بھیجا کہ حضور عرس کی فلاں فلاں تاریخ ہے، یہ تقریب ہے، آپ تشریف لائیں. اس وقت ایک بہت بڑے ریاست رامپور کے نواب تھے. رامپور ایک بڑی ریاست تھی اور وہاں کے نواب تھے حامد علی خان، نواب حامد علی خان. اعلیٰ حضرت کے معتقد تھے، نواب صاحب تھے. ان کو پتہ چلا صاحب اعلیٰ حضرت عرس میں آنے والے، انہوں نے تار لکھا ان کو حضرت سید مہدی حسن کو، سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت عرس میں تشریف لا رہے. کہا ہاں اعلیٰ حضرت تو ہر سال آتے، اس سال بھی تشریف لانے والے ہیں. دعوت نامہ پہنچا دیا گیا. کہا کہ میں اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا ہوں، مولانا احمد رضا سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، تو اجازت دیں تو میں کچھ روز پہلے آ جاؤں تاکہ مولانا احمد رضا جب ماہرہ پہنچے تو شان شان ان کا استقبال کیا جائے. انہوں نے کہا نواب صاحب جیسی آپ کی مرضی ہو. چنانچہ نواب صاحب کچھ روز پہلے پہنچے اور کیا لے کر پہنچے؟ گھوڑوں کا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر، بڑی بڑی لالٹینیں اور مشالیں ہیں. اور جتنے اسٹیشن پہ آنے کی توقع تھی کہ یہ اسٹیشن سے بھی اتر سکتے اعلیٰ، 3-4 اسٹیشن تھے، وہاں پر ہاتھی گھوڑے لگا دیے گئے. اور اسٹیشن سے لے کر مزار تک راستوں میں پوری لالٹینوں سے سجا دیا گیا صاحب. یعنی اس وقت کی گرانٹ انٹری تھی. کیا تھی یہ؟ بہت چل رہی ہے گرانٹ انٹری بھائی. گرانٹ بولتا ہوں میں، ایک اور لفظ بولتا ہوں یہاں نہیں بول سکتا ابھی. وہ ہو رہی تھی صاحب. یہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے خبر دے دی کہ صاحب حامد علی صاحب نواب نے تو بڑا استقبال کا انتظام کیا، جگہ جگہ نوکر ہاروں کے گلدستے لیے کھڑے ہیں، بس آپ جیسے جائیں گے ہاروں کے گلدستے سروں پہ، ہاتھی پہ آپ کو بٹھایا جائے گا، اور پھر ہاتھی کے ساتھ آپ کو بٹھا کے پیچھے گھوڑوں کا لشکر، اور اگر آپ رات میں آتے ہیں تو ساتھ میں لالٹینیں اور مشالیں ہوں گی، اور یہ جلوس کی شکل میں آپ کو عرس تک جو ہے یعنی کیا نام ہے ماہرہ تک لایا جائے گا، درگاہ تک. جب اعلیٰ حضرت کو یہ خبر ہوئی تو اعلیٰ نے فرمایا فقیر اب عرس میں نہیں جائے گا. یہ تصنع اور ریاکاری فقیر کو پسند نہیں. آج کل تو ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے. نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ 10-20 کار جب تک نہ ہو تو مزہ نہیں آیا یار. 10-20 کار کا تو جلوس چاہیے. سنیت کو رتی برابر اس سے فائدہ نہیں. ایک وہابی مجھے آج تک نہیں ملا کہ وہ وہابی نے کہا کہ صاحب میں بہت کٹر بدعقیدہ وہابی بدبودار تھا، مگر آپ کے بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی گرانٹ انٹری دیکھ کر میں سنی بن گیا صاحب. مجھے آج تک ایک وہابی ایسا نہیں ملا. اگر کوئی کسی کو مل جائے تو مجھ سے ضرور ملا ہے بھائی. اور اگر وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی گرانٹ انٹری دیکھ کے لوگ توبہ کر کے سنی بنتے ہیں تو پھر میں بھی کمیٹی والوں سے کہوں گا میرے لیے بھی گرانٹ انٹری کا انتظام کیا جائے بھائی. میں بھی جب آؤں تو کار وار کے انتظام کیے جائیں بھائی. اس سے سنیت کو فائدہ ہوتا ہے. رتی برابر فائدہ نہیں ہے، صرف سنیوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. کن کاموں میں پیسہ برباد ہو رہا ہے؟ یہ ایسے دکھاووں کے کام میں، ریاکاریوں کے کاموں میں. وہ پیسوں سے ہم حالت کی کتاب نہیں چھاپتے. ہمارا ذہن یہ نہیں بنتا کہ حالت کا وہ رسالہ جو نہیں چھپا ہے اس کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہم بھی پڑھیں، ہماری نسلیں بھی پڑھیں اور ان کے عقیدے مضبوط ہو اور ان کے عقائد کی اصلاح ہو. اس طرف توجہ نہیں ہے. فضولیات پر ہماری زیادہ توجہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلا کہ صاحب استقبال ایسا ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا کہ فقیر اب عرس شاہ برکت اللہ میں نہیں جائیں گا. کسی طرح خبر مولانا مہدی حسن تک پہنچی کہ اعلیٰ حضرت نے عرس میں آنے سے انکار کر دیا. اندازہ لگائیے عرس کی تقریب میں نہیں جا رہے ہیں آپ، انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب مولانا انکار کر دے تو ان کو منانا اتنا آسان نہیں ہے. تو حامد علی صاحب، نواب حامد علی نے کہا کہ میں نے اتنا انتظام کیا، کچھ تو کیجئے کہ اعلیٰ حضرت ماہرہ آ جائے کسی طرح. انہوں نے کہا ایک تدبیر ہے میں اختیار کرتا ہوں، شاید وہ تدبیر کام آ جائے. تو انہوں نے بطور تدبیر کیا کیا، اعلیٰ حضرت کو ایک تار بھیجا اور اس میں ایک بات لکھی. کہا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ ماہرہ تشریف نہیں لا رہے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ماہرہ تو میں موتنے کے لیے بھی نہیں آؤں گا، پیشاب کرنے بھی نہیں آؤں گا. یہ جملے انہوں نے لکھے. مقصد کیا تھا ان کا؟ ایک ہیلا تھا ان کا، ایک تدبیر تھی کہ جب اعلیٰ حضرت یہ سنیں گے تو ظاہر ہے پیر گھرانہ ہے، تڑپ جائیں گے اور کہیں گے مجھ پر یہ تہمت کہ میں نے یہ کہا اپنے پیر گھرانے کے لیے کہ میں وہاں پیشاب کرنے بھی نہیں آؤں گا، متنے بھی نہیں آؤں گا، یہ کسی بدگو نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے، میں تو حضور آ رہا ہوں. یہ مطلب لکھ کر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے یہ جواب آ جائے گا. جب یہ خط پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا سید حامد میاں حسن صاحب سمجھتے نہیں ہیں
کیا مجھے نادان بچہ سمجھ رکھا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری حاضری کو پکا کرنا چاہتے. باخدا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں, اور میں اپنے پیران عظام کے گھرانے کے لیے کہوں گا کہ میں وہاں پیشاب کرنے بھی نہیں جاؤں گا. یہ افواہ نہیں بلکہ یہ بلانے کی تدبیر ہے. اور پھر آپ نے خط لکھا ہے کہ مولانا میں آپ کی منشا سمجھ گیا, لیکن چونکہ نواب حامد علی کو آپ نے بلا رکھا ہے اور یہ سارے لوازمات ہیں, آپ نے اگرچہ لکھا ہے, صرف فقیر یہ جواب میں کہتا ہے کہ باخدا میں نے ایسا کہا نہیں, لیکن میں پھر بھی ماہرہ اس سال عرس میں نہیں آؤں گا. نہیں گیا. اور اس کے بعد پھر سید حامد علی, سید کیا نام ہے, مہدی حسن شاہ مہدی حسن صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اعلیٰ حضرت دنیا داروں سے کتنے متنفر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی حرکت ہی نہیں کی کہ صاحب گرانٹ انٹری ہو اور یہ ہو. سادگی سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عرس میں تشریف لے جاتے تھے, تقریب میں شریک ہوتے تھے, کچھ وعظ فرماتے, نصیحت کرتے اور تشریف لے آتے تھے. تو ہمارے بزرگوں کی سیرتیں دیکھو آپ, اور اعلیٰ حضرت کی ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں, تو سادگی کو بزرگوں نے پسند کیا, اور وہی نتیجہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے بعد کے جتنے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں, یہ 4-5 سال سے سب تماشے چل رہے ہیں جب سے فساق و فجاروں کے ہاتھوں میں دین کی کمانڈ آ گئی. ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے علماء, میرے پیر و مرشد حضرت امین شریعت رکشہ میں چلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, رکشوں میں چلے جایا کرتے تھے جلسوں میں. حضور مفتی اعظم ہند کے دیکھنے والے موجود ہیں, بیل منڈیوں میں سفر کیا ہے مفتی اعظم ہند نے. مجاہد ملت کا یہ حال تھا, رئیس اعظم اڑیسہ کہا جاتا ہے, رئیس اعظم تھے اڑیسہ کے, مگر سادہ سا کرتا ہے, سادی سی ٹوپی ہے, لنگی پہنے ہوئے ہیں, بغل میں ایک پوٹلی میں کپڑے بندھے ہوئے, بغل میں پوٹلی دبائے ہوئے, سادگی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. اسی سادگی کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ گئے, اسی سادگی کے ساتھ خطاب کیا. یہ ظاہراً سادہ تھے, مگر زبانوں میں وہ تاثیر تھی کہ جب بولتے تھے تو صفوں کی صفیں پلٹ جایا کرتی تھی. آج صرف دکھاوا رہ گیا, زبانوں میں تاثیریں ختم ہو گئی. چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں ہے اسٹیجوں پر, شور و گل کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں دلوں پہ اثر کرتی تھی, لوگ داڑیاں رکھ لیتے تھے اور اعمال سدھار لیتے تھے. مگر آج یہ ہے کہ پیر صاحب جن سیٹوں کے گھر سے تھے, وہ سیٹ صاحب بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے. حرام کام کر رہے ہیں, حرام میں ملوث ہے, کوئی چینج نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ سب دکھاوا ریاکاری رہ گئی, اصل چیز ختم ہو گئی. اور اس تعلق سے مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی, وہ پڑھ رہا ہوں یہ میں نے نہیں کہا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حیاء العلوم کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ 253 پہ اس روایت کو لکھتے ہیں. اور اسی روایت کو امام تاج الدین سبکی جو 600 ہجری کے امام ہیں, طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جلد 6 صفحہ 290 پہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ شرار العلماء الذین یأتون العمرہ وخیار العمراء الذین یأتون العلماء, کہتے ہیں کہ بدترین عالم وہ ہے, بدترین علماء وہ ہے جو امیروں کے پاس جائے. یہ امام غزالی روایت لکھ رہے ہیں, بدترین علماء کون ہیں؟ جو امیروں کے پاس جائیں, اموریوں کی چاپلوسیاں کریں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بہترین امیر وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں. اور اسی روایت کو ان لفظوں میں حضرت مجدد الثانی کہتے ہیں مکتوبات میں کہ بدترین عالم وہ ہیں جس کی جوتی کسی امیر کے دروازے پر دیکھی جائے, اور بہترین امیر وہ ہے جس کی جوتی کسی عالم کے دروازے پر دیکھی جائے. تو یہ ہمارے علماء کا کردار تھا کہ پہلے بڑے بڑے بادشاہ اور امیر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, علماء امیروں سے بے نیاز ہوتے تھے. آج یہ ہے کہ علماء امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور امیر علماء کو نچاتے ہیں انگلیوں پر. یہ دور کتنا بدل گیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے امام ہیں, خلیفہ ہارون رشید نے پیغام بھیجایا کہ میرے 2 بچے ہیں, ان کو آپ پڑھانے محل پہ تشریف لائے. آپ تصور کرو, وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے. ابھی حال یہ ہے کہ اگر کوئی سیٹ صاحب بولے ارے وہ پیر صاحب کو میرے گھر لے آنا, مرید ہونا ہے, تو پیر صاحب اچھا حضرت بہت بڑی فیکٹری کے مالک ہے, پیر صاحب تو دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے الٹے پیر بھاگیں گے. بھیا یہ بندہ مرید بن گیا تو 10-20 ہزار کا نذرانہ تو پک ہی جائے گا, سال کا 1-2 لاکھ کا تو ویسی زکات و قرض کا چندہ بھی جم جائے گا. یہ بھی حالات ہے. بادشاہ وقت بلا رہا ہے صاحب, چھوٹا موٹا آدمی نہیں. امام مالک کو پیغام دیتا ہے کہ آپ آئیں, میرے 2 بچے ہیں, محل میں آ کے پڑھائیں اور آپ کو بہت بڑی تنخواہ دی جائیں گی. امام مالک پیغام کیا بھیجتے وزیر کو, کہتے جاؤ بادشاہ سے کہنا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. وزیر پہنچتا کہتا حضور امام مالک تو یہ فرما رہے ہیں. بادشاہ نے کہا واقعی عالم دین ہے, سچے عالم دین. اچھا جاؤ ان سے کہو کہ بچے پڑھنے آئیں گے, کوئی الگ وقت مقرر کر لے جس وقت دوسرے بچے نہ ہو, صرف شہزادے آئیں, شہزادے کو تنہائی میں الگ پڑھا دیں. وزیر آتا ہے کہتا حضور بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت ایک الگ وقت مقرر کر لیں, شہزادے آئیں گے پڑھیں گے, دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. امام مالک فرماتے وزیر سے کہو بادشاہ سے کہ اسی وقت پڑھایا جائے گا جب سارے بچے پڑھائے جاتے ہیں اور انہی کے ساتھ پڑھایا جائے گا. وزیر آ کے بادشاہ کو کہتا ہے, بادشاہ کہتا ہے واقعی سچے عالم ہے. شہزادوں کو بلایا, کہا جاؤ امام مالک کے یہاں میں تمہارے کو ان کی خانقاہ میں جو ہے لے چلتا ہوں. خانقاہ لے گیا, امام مالک کے حوالے کر دیا, حضور ان کو علم سے آراستہ کرے, پڑھائیں. اب وہ بچے وہیں پڑھ رہے, وہی کھانا کھاتے ہیں جو عام بچوں کو ملتا ہے, ویسے ہی بستر پہ سوتے ہیں جیسے عام بچے سوتے ہیں.
वैसे ही सलूक होता है शहजादों के साथ जैसे आम बच्चों के साथ होता है, कोई फर्क और कोई इम्तियाज नहीं है। कुछ अरसा गुजर गया, एक दिन बादशाह को ख्याल आया चलो जरा साहबजादों की खबर लें, पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या हालात है। वजीर को लिया और मगरिब के कुछ वक्त पहले निकलता है। जब खानका पहुंचा इमाम मालिक की तो मगरिब की अजान हो रही थी। खानका में दाखिल हुआ, देखता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे हैं और हारून रशीद का बड़ा बेटा मामून वुजू करवा रहा है, हाथ में पानी का लोटा है और बिल्कुल वुजू का आखिरी हिस्सा चल रहा है कि इमाम मालिक अपने हाथों से पैरों को धो रहे हैं और ये लोटे से पानी डाल रहा है शहजादा। ये पानी डालने में मगन था, ये पैर धोने में मगन थे, दोनों का ख्याल ही नहीं हुआ कि बादशाह आया है। अचानक जैसे ही बादशाह आता है और बादशाह ने आया ये मंजर देखा, एक सोर का थप्पड़ रसीद दिया, उठाया और अपने शहजादे साहबजादे को रसीद कर दिया। इतने जोर से थप्पड़ मारा कि साहबजादा उधर गिरा, पानी का लोटा उधर गिरा। इमाम मालिक ने देखा बादशाह गुस्से में है, साहबजादे को तमाचा मारा, एक लम्हे के लिए खौफजदा हो गए, घबरा गए। तो बादशाह को नाराज हो गया, जलाल और गुस्से में है। शायद इस बात पे नाराज हो गया कि शहजादा होकर गुलामों की तरह काम कर रहा है, नौकरों की तरह काम कर रहा है। तो आप कहते हैं कि बादशाह खुदा की कसम मैंने उसको नहीं कहा था शहजादे को कि वुजू करवाए, उसने जिद की कि मैं वुजू करवाता हूँ, उसी ने लोटे में पानी लाया और मुझे वुजू करवा रहा था, मैंने नहीं कहा। जब खलीफा ने सुना तो रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। इमाम मालिक के हाथों को बोसा देता है, कहता है इमाम आपने गलत समझा, खुदा की कसम मैंने अपने बेटे को इसलिए नहीं मारा है कि वो वुजू क्यों करवा रहा है, शहजादा होकर गुलामों की तरह खिदमत क्यों अंजाम दे रहा है। मैंने इसलिए उसको समाचार रसीद किया कि मैं देख रहा हूं कि वो एक हाथ से पानी डाल रहा है और एक हाथ उसका खाली है और आप अपने हाथों से पैर धो रहे, इसलिए तमाचा मारा कि दूसरा हाथ खाली है, उससे हाथ से इमाम मालिक के पैर को क्यों नहीं धुलवा रहा है, इमाम को इतनी जहमत कैसे दे रहा है, तो इसलिए मैंने तमाचा मारा है। तो ये उस वक्त के बादशाह और अमीर भी ऐसे होते थे जो उलमा की कद्र करते थे, और उलमा भी वो होते थे जो अमीरों को खातिर में नहीं लाते थे, इसलिए उनकी ज़बानों में तासीर थी। और वो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी भी हमें चीज़ नज़र आती है। और ये शान बेनियाज़ी, इसके बारे में मैं एक रिवायत सुना रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिवायत है कि विलायत के असल में 3 दर्जे होते हैं। एक वली वो होता है जो मकाम तौहीद वजूद पर फायद होता है, एक होता है मकाम तौहीद शहूद, और एक होता है पाबंद शरा। आला हज़रत का मामला तीसरे दर्जे का था, पाबंद शरा। शाह वलीउल्लाह का ज़माना है, वक्त का बादशाह, दिल्ली का बादशाह अपने एक वज़ीर को लेता है, अपने एक बॉडीगार्ड को लेता है, कहता है चलो आज दिल्ली के कुछ बुजुर्गों से मुलाकात की जाए। चौबदार कहते हैं बॉडीगार्ड को उर्दू में। चौबदार को लिया, वज़ीर को लिया, बादशाह, तीनों निकलते हैं बुजुर्गों की ज़ियारत की गरज से। तो दिल्ली में उस वक्त एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में तीनों हाजिर होते हैं। जब जैसी बादशाह पहुँचे तो इन्होंने तीनों की बड़ी ताज़ीम की, बादशाह की भी बड़ी इज्जत की, वजीर की भी बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया, और जो बॉडीगार्ड चौबदार था उसका भी बड़ा एहतराम किया। तीनों की बड़ी खातिर की मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। बादशाह कुछ देर बैठा, गुफ्तगू की, बातचीत की, वहाँ से फिर वहाँ से निकलता है, एक दूसरे बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होते हैं। उनका नाम था हज़रत मज़हर जाने जाना, हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, वक्त के वली कामिल थे। बहरहाल ये पहुँचता है उनके पास, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के पास। जब इनके पास गए तो इन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाया, ना बादशाह की ताज़ीम की, ना वजीर की ताज़ीम की, ना वो बॉडीगार्ड की ताज़ीम की, किसी को कोई अहमियत ही नहीं दी इन्होंने, ढंग से बात भी नहीं की इन्होंने। बादशाह को बड़ा अजीब लगा कि भाई ये अजीब बुजुर्ग है। पहले मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती के पास गए तो उन्होंने तो ताज़ीम भी की, इज्जत से बात भी की, ये तो ना ढंग से बात कर रहे हैं, ना ताज़ीम कर रहे हैं, ना इज्जत कर रहे हैं। बहरहाल कुछ देर बादशाह ना चाहते हुए बैठा, वहाँ से निकला, फिर शाह वलीउल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। जब शाह वलीउल्लाह के पास पहुँचा तो शाह वलीउल्लाह ने बादशाह की बड़ी इज्जत की और वजीर की तरफ देखा भी नहीं, वजीर की ताज़ीम भी नहीं की, बल्कि वजीर ने जब बात की तो बड़े सख्त लहजे में उससे गुफ्तगू करने लगे। और जब बॉडीगार्ड और चौबदार ने बात की तो शाह वलीउल्लाह ने उसकी भी ताज़ीम की और उसकी भी बड़ी इज्जत करने लगे। बादशाह हैरान हो गया कि अजीब बात है, एक बुजुर्ग के पास गए तो उन्होंने तीनों की ताज़ीम की, दूसरे बुजुर्ग के पास गए तो उन्होंने किसी की ताज़ीम नहीं की, और अब ये तीसरे बुजुर्ग के पास आए तो ये मेरी ताज़ीम कर रहे हैं, मुझसे इज्जत से बात कर रहे हैं, लेकिन वजीर की तरफ जो है वो अच्छी निगाह से देख भी नहीं रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू भी नहीं कर रहे हैं, ताज़ीम भी नहीं कर रहे हैं, इज्जत भी नहीं कर रहे हैं, और चौबदार जो मेरा बॉडीगार्ड है उससे बड़ी इज्जत से पेश आ रहे हैं। आखिर बादशाह से रहा नहीं गया, उसने कहा हुजूर हम 2 जगह से आ रहे हैं और ये तीसरी आपकी बारगाह है, तीनों जगह हमने मामलात बिल्कुल अलग देखे, हुजूर क्या आप बता सकते हैं क्या मामला है। शाह वलीउल्लाह मुस्कुराए, कहा कि मियाँ असल में मामला यह है कि हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती जो है वो तौहीद वजूद में गर्क है, और ये मनसब विलायत का होता है कि हर शय में, हर चीज़ में खुदा ही खुदा नज़र आता है। तो उन्होंने तुझ में भी खुदा देखा, वजीर में भी खुदा को देखा,
चौबदार में भी खुदा, हर शय में उनको वो खुदा की मोहब्बत में, खुदा की याद में, तौहीद वजूद में इतने कर कर डूबे हुए हैं कि हर शय में, हर चीज में उन्हें खुदा दिखता है। लिहाजा तुम में भी उनको खुदा नजर आया तो तुम्हारी भी इज्जत और ताजीम की उन्होंने। और कहा मिर्जा मजहर जाना जो है वो तौहीद शहूद में गर्क है, उसमें डूबे हुए हैं। वो मंजिल ये होती है कि अल्लाह के सिवा उनको कोई नजर ही नहीं आता। तो किसी को भाव दिया नहीं उन्होंने, ना तेरी ताजीम की, ना चौबदार की ताजीम की, ना वजीर की ताजीम की, कि उनको सिर्फ अल्लाह नजर आता है, अल्लाह के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। जब कुछ दिखता ही नहीं तो तुम्हारी तरफ क्या देखते। और फकीर पाबंद शरा है, शरीयत का पाबंद है, होश व हवास में है, न पूरी तरह गुम है न पूरी तरह डूबा हुआ है, बल्कि सालिक है, होश में है, पाबंद शरा है। तो बादशाह की मैंने ताजीम है, बादशाह तेरी ताजीम इसलिए की कि कुरान ने उलुल अम्र की ताजीम का हुक्म दिया है। और वजीर की ताजीम इसलिए नहीं की कि ये राफदी और शिया है, शिया और राफदियों की ताजीम से हमें मना किया गया है। और चौबदार की ताजीम इसलिए की कि मैं जानता हूं कि ये हाफिज कुरान है, लिहाजा इल्म की बुनियाद पर मैंने इसकी ताजीम दी। तो विलायत के 3 दर्जे हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी तीसरे दर्जे पर फायज थे। तो नतीजा ये होता था कि फुस्साक और फुज्जार की आप ताजीम नहीं करते थे। हाँ, उन अमीरों की आप इज्जत अफजाई करते हैं कि जो दीन के दिल दादा होते। और अगर कोई पैसों का रोब दिखाने वाला सेठ आ जाए तो आला हज़रत भाव नहीं देते। एक मरतबा एक सेठ साहब ने दावत की आला हज़रत की, दावत की, आला हज़रत पहुँच गए दावत में। आला हज़रत गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन एक पलंग पे चादर वगैरह बिछा दी, आला हज़रत बैठे हुए हैं। तो पड़ोस का एक गरीब आता है, उसको पता चला कि भाई आला हज़रत आए हुए हैं। आमतौर पर आदत होती है किसी के घर कोई बुजुर्ग जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं। अब वो पड़ोसी बेचारा बहुत गरीब शख्स था। अब वो आया और आने के बाद एक सामने कोई कुर्सी रखी थी, उस पर बैठ गया। तो अमीर साहब को बहुत बुरा लगा उसका बैठना, कि मैंने कहा नहीं और तू आके बैठ गया। और आला उससे मोहब्बत से बात करने लगे गरीब से। तो ये अमीर साहब उसको घूर घूर के देखने लगे कि तू फटीचा रोके हमारे सोफे पे आके बैठ गया। उसको इतना घूर घूर के देखा और इस अंदाज में देखा कि वो गरीब समझ गया कि सेठ साहब को मेरा बैठना अच्छा नहीं लगा। वो बेचारा शर्मा शर्मी उठ के चला गया। आला हज़रत ने इस मंजर को समझ लिया कि सेठ साहब को अपनी दौलत का बड़ा नशा है, अमीरों को खातिर में नहीं लाते। बहरहाल आदत उठ के वहाँ से चले आए, तशरीफ लाए। कुछ दिनों बाद ये अमीर साहब आलत के घर पे तशरीफ लाते। तो इत्तेफाक की बात जब आए तो आला हज़रत के एक हज्जाम थे, नाई थे, जो घर पर आके आपकी दाढ़ी का खत बनाते थे। उनका नाम था करीम बख्श। अब जाहिर है हज्जाम का ज़ाहिरी तौर पर कितना छोटा पेशा माना जाता है, नाई जिसको बोलते हैं। तो आला हज़रत एक आलिम से गुफ्तगू कर रहे थे, तो हज्जाम साहब जो है सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे खत बनाने के लिए। तो आला हज़रत उनको रोक रखा था कि मैं गुफ्तगू पूरी कर लूँ फिर आप मेरा खत बनाएं। तो बड़ा सा सोफे टाइप की कुर्सी थी लकड़े की। उतने में अमीर साहब आए, सलाम किया, इधर उधर देखा, बैठने के लिए कोई नशिश थी नहीं। उन्होंने सोचा आला हज़रत कोई सोफा वोफा बुलाएंगे। तो आला हज़रत ने इशारा किया, ये बाजू बैठ गया ये हज्जाम के। तो उन्होंने बड़ी हिकारत से देखा और वहाँ से गुस्से में चले गए। उनको ये पसंद नहीं आया कि साहब एक हज्जाम के बाजू बैठने के लिए मुझे कह रहे। तो आप फरमाते कि सेठ साहब क्यों चले गए, क्या हुआ? तो किसी खादिम ने कहा, हुजूर मालूम होता है कि आपने करीम बख्श के बाजू बैठने के लिए कहा, पसंद नहीं आया उनको। आप फरमाते मैं भी ऐसे मुतकब्बिर से मिलना पसंद नहीं करता। अब आ गए हैं, कभी ना आए मेरी बला से, ना आए तो अच्छा है कि ऐसों की शक्ल देखना भी मुझे गवारा नहीं। मुसलमान ईमान के एतबार से सब बराबर है, पेशे के एतबार से कोई किसी से छोटा और कोई बड़ा नहीं है। तो वहां आलत की बारगाह में ना गरीब था ना अमीर था, सब यकसा थे। एक हज्जाम भी अगर सुन्नी सही अकीदा है तो आलत के नज़दीक उतना ही काबिल एहतराम था जितना एक वक्त का सेठ और अमीर था। एक बच्चा आता आलत की खिदमत में, मैं वाक़या जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, उसके नतायज नहीं बता रहा हूँ कि ताकि बातें आलत के हवालात से ज़्यादा आप तक पहुँच जाए। नतायज आप खुद निकाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा नतायज बताने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा बच्चा आता है और कहता है कि मौलाना साहब बड़े मौलाना, हमारी अम्मा ने आपकी दावत रखी है। कहा कब आना है बेटा दावत में? कहा जुम्मे के दिन नमाज के बाद तशरीफ़ लाइए। छोटा सा बच्चा है, 8 साल 9 साल का। आप और हम होते तो सोचते यार इतना सा बच्चा दावत दे रहे हैं, क्यों घर में कोई बड़ा नहीं है? अब बच्चों की भी दावत कोई कबूल करता है, और वो भी आला हजरत। आज का मस्जिद का इमाम बच्चे की दावत नहीं लेता भाई। तो फिर आला हजरत, मगर आला हजरत थे ना, इसलिए तो आला हजरत थे वो। आपने अपने खादिम हाजी किफायतुल्लाह से कहा, हाजी साहब इस बच्चे से जरा घर का एड्रेस ले लीजिए। अब उन्होंने आलत के हुक्म से एड्रेस तो पूछ लिया बच्चे से, कहाँ रहते हो क्या रहते हो, फिर चला गया, भूल गया, कहा बच्चा है शरारत करने आया होगा, मजाक में बोल दिया। हाजी साहब अपने काम में मगन हो गए। जुमे का दिन आया, आला हज़रत नमाज पढ़ के आए और बेहतरीन जुब्बा और कुर्ता वगैरह तब्दील कर रहे हैं। वो लिबास पहन रहे हैं जो किसी अमीर और कबीर की दावत के लिए अच्छा लिबास पहनते थे। उसी दावत में जाने की तरह एहतमाम हो रहा है। हाजी साहब कहते हैं हुजूर कहाँ का इरादा है? आप कपड़े तब्दील फरमा रहे हैं, जुब्बा तब्दील फरमा रहे हैं, इमामत तब्दील फरमा रहे हैं। कहते हैं हाजी साहब भूल गए दावत में चलना है? हुजूर कोई उनसी दावत? अरे भूल गए हाजी साहब, वो बच्चा जो दावत देने आया था।
اچھا ایک بات بتانا بھول گیا، اعلیٰ حضرت بچے سے ایک بات یہ بھی پوچھتے ہیں مذاق میں، کہتے بیٹا ہم دعوت میں آئیں گے تو کیا کھلاؤں گے؟ یہ نہیں تھا کہ بریانی پکاؤں گے کہ قورمہ پکاؤں گے، جانتے ہیں بچہ غریب ہے، کیا کھلاؤں گے؟ کہتا ہے ماش کی دال کھلائیں گے ہم آپ کو۔ ماش کی دال کہتے ہیں مسور کی دال کو، مسور کی دال کھلائیں گے۔ حضرت نے کہا ہاں مسور کی ہی دال پکانا، آپ ہم وہی کھائیں گے۔ بچہ چلا گیا صاحب۔ اب جمعے کے دن حالت تیار ہوئے، حاجی صاحب بھول گئے وہ بچے کی دعوت۔ بولے حضور وہ تو بچہ تھا، 8 سال 9 سال کا بچہ ہوں گا، بچے کی بھی کوئی دعوت ہوتی ہے؟ مذاق میں کہہ دیا ہوں گا، کھیلتے کھیلتے آ گئے ہوں گے میاں۔ کہا نہیں، اس بچے کی زبان سے صداقت ٹپک رہی تھی، وہ بچہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ آپ نے ایڈریس لے لیا؟ ہاں حضور ایڈریس تو لے لیں۔ کہا چلیے۔ پہنچے، جب پہنچتے ہیں تو منظر کیا ہے، ایک جھوپڑا ہے راستے پہ، سامنے ٹین کا کچھ شیڈ آگے بڑھا ہوا ہے، جو چھوٹا سا صحن ہے۔ بچہ بچوں میں کھیل رہا تھا، جیسے اس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا بچوں کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے آیا اور بڑے بے تکلفی میں آ کے حالت کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔